کا ورلڈ کپ تھا تو ہم نے جیت لیا. اگر فلم کا کوئی ورلڈ کپ ہوتا اور جب حسن طارق یہاں پہ تھا, جب شباب کرانوی تھے, جب یہاں پر نظر الاسلام تھے اور بڑی بڑی لازوال فلمیں بنتی رہیں, تو ہو سکتا ہے ہم کو ورلڈ کپ بھی جیتتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری فلم انڈسٹری پہ ایک بوم تھا. ایوب خان کا دور جو ہے نا, ابتدائی ایرا جو ہے, وہ بڑا لازوال, بڑا لاجواب ایرا تھا. ہمارے گانے, نور جہان کے گانے, مہدی حسن کے گانے, اردو پنجابی گانے, وہ آج بھی انڈیا میں ان کی مثال دی جاتی ہے. اس کے کیلیبر کے گانے جو ہے نا آج یہاں گائے جا رہے ہیں. ویسے آج کل تو میوزک کا کوئی اتنا شاندار فیوچر مجھے انڈیا میں بھی نظر نہیں آ رہا, لیکن بڑی فلم بنی ہے. ہیر رانجھا سب سے بڑی مثال ہے. یہ ایسا موضوع ہے, میں نے اس لیے چنا ہے بات کرنے کے لیے کہ انڈیا میں کم از کم 7 یا 8 فلمیں ہیر رانجھا کے عنوان سے بنی. پاکستان میں بھی 1 سے زائد فلمیں بنی ہیں, لیکن جو ایک فلم ون اینڈ اونلی فردوس کی, اعجاز کی, اس فلم سے بہتر ہیر رانجھا نہ بنی ہے اور نہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اس کا امکان ہوگا. تو وہ پاکستان, میں سمجھتا ہوں یہ ورلڈ کپ تھا, یہ جو پاکستانی فلم نے جیتا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہماری موویز میں جو یہ ڈپریشن چل رہا ہے آج کل, تو وہ اس وجہ سے ہے نا کہ ہم لوگ جیسی موویز بنائیں گے تو ہمیں رسپانس بھی ویسا ہی ملے گا. اب آپ یہ بالی ووڈ کی دیکھ لیں اور ویسٹرن کی دیکھ لیں, تو وہ انہوں نے اپنی موویز کو امپروو کیا ہے, ٹیکنالوجی وائز بھی اور دوسری طرح سے بھی. ہاں, ٹیکنالوجی میں بھی, ٹیکنیک میں بھی انہوں نے بہت امپروو کیا ہے. انڈین فلم بہت آگے ہے پاکستانی فلم سے, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں. سر جی میں معافی چاہتا ہوں جی, اور جناب ویکھو نا, ساری جڑی نویں نسل ہے فلم ہی انڈین ویکھن ڈئی ہے, پاکستانی ویکھن آن گے تے انہوں کوئی عروج ملے گا نا جناب. وہ وقت کی بات ہے. اب پاکستانی, میں نے گزارش کی ہے نا کہ روبہ زوال ہے, بے شمار ادارے, جن میں سے ایک آپ کی فلم بھی ہے. جی کوئی اور؟ جی Can I speak in English? why not, please be my guest. If we watch Indian movie, we just put our culture in it. We have to put aside our culture and then watch that movies. یہ کا جواب تو مانچسٹر تو ہے گا. سانو اردو چ دس دو کہ یہ مسئلہ ہے. اچھا یار, بہرحال وہ جو بات وہ کرنا چاہ رہی تھیں وہ بہرحال ایک اہم بات تھی, وہ پھر ہم دوبارہ آتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ اس بچی نے ابھی بات کی ہے کلچر کی, کہ ہم اپنے کلچر کو اس طریقے سے, ہماری جو انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری میں, اس طریقے سے ایکسپوز نہیں کیا جائے جو کہ ایکچولی ہم لوگ ہیں. وہ باقی وہ بات اس کی ٹھیک ہے, یا تو ہمیں ایک ڈفرینٹ کلچر اس میں دکھائی دیتا ہے جو کہ ہم لوگ نہیں ہیں. جیسے کہ ہماری پنجابی موویز میں ہوتا ہے, ہمارے پنجاب کا ایکچولی یہ رنگ نہیں ہے. جی جی. تو اگر ہم نیئر ٹو ہماری جو ریالٹی ہے اس کے حساب سے اگر اپنی موویز بنائیں تو ڈیفینیٹلی عام عوام جو ہے وہ واقعات جی درست, یعنی واپس جائیں گے. ریئلزم کا اور پلس مجھے تھوڑا سا یہ بھی لگتا ہے کہ کسی حد تک ہم جو آج کا دور ہے, ہماری موویز کی جو کہانیاں ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں. ہمارے جو رائٹرز ہیں اور جو پروڈیوسرز ہیں ان کو تھوڑا سا عام عوام کی ترجمانی کرنی چاہیے. موویز ایسی ہونی چاہیے. لکھاری جو ہوتا ہے, نباز ہوتا ہے. میرے خیال میں پاکستانی فلم کے زوال کی مین وجہ وی سی آر ہے. اس معیار کی اس میں کوئی شک نہیں. وی سی آر ایک بہت ہماری فلم انڈسٹری کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا ہے, یہ وی سی آر کی ایجاد. اس نے اگر کسی ایک ادارے یا ایک انڈسٹری کا شدید نقصان کیا ہے تو وہ پاکستانی فلم انڈسٹری ہے. لیکن جہاں تک اس کے زوال کے اسباب کا تعلق ہے, اس کی ایک لمبی لسٹ ہے. آغاز ہو جاتا ہے تقسیم ہند سے. جب پاکستان انڈیا الگ ہوئے تو پاکستانی فلم ٹیلنٹ جو ہے وہ ڈرین ہوا, وہ برین ڈرین جس کو کہتے ہیں فلم کا, وہ بامبے چلا گیا. اس کے بعد پھر ایک دوسرا صدمہ ہمیں ملا تھا سکوت ڈھاکہ. دیکھیے یہاں سے فلم کے بہترین لوگ, کچھ بہت تھوڑی تعداد میں لیکن چند اہم ترین لوگ چلے گئے. رونا لیلا بہت بڑی مثال ہے اس میں. رونا لیلا کا وہ پرائم ٹائم تھا. اس کے بعد پھر آتا ہے وی سی آر, اور اس کے اوپر جو آخری کیل ٹھونکی گئی اس تابوت میں وہ ضیاء الحق کا دور تھا. ضیاء الحق کے دور نے فلم کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا. اس میں مذہبی, سوشل, کلچرل وجوہات, یعنی یہ پہلی دفعہ کسی حکومت نے کہا تھا کہ جناب پروڈیوسر کو گریجویٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ گریجویٹ اسمبلی تو اب آئی ہے نا, اس وقت پروڈیوسر مانگے تو جی پروڈیوسر جب تک گریجویٹ نہیں ہوگا تو
ग्रेजुएशन अगर उसने कर ली तो उसने फिल्म ही बनानी है। फिर लैब्स का ना होना, टेक्नोलॉजी टेक्निक दोनों का बहुत पीछे, या कोई एकेडमी नहीं है या कोई, हम टेक्निक में तो पीछे हैं ही, टेक्नोलॉजी का आलम यह है कि हमारी फिल्में अभी भी डेवलप होने के लिए जाती हैं, हांगकांग जाती हैं, मनीला जाती हैं, इंडिया जाती हैं, हमारा म्यूजिक वहां जाके बनता है। फिर टैक्सेस, हैवी टैक्सेस एक बहुत बड़ी और एक प्रॉब्लम है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और अगर देखा जाए तो 80s में जो इशू सबसे बड़ा ज़ियाउल हक के अलावा सामने आया वो आपके सिनेमाज थे। सिनेमाज की तादाद 100 से ज्यादा सिनेमा होते थे सिर्फ कराची में। आज आप देखिए वहां पर मेरा ख्याल है 80 सिनेमा मस्मार किए जा चुके हैं, वहां पर प्लाजास बन चुके हैं, वहां पे शॉपिंग सेंटर्स बन चुके हैं, और जो सिनेमा मौजूद हैं वो इस काबिल हरगिज नहीं है कि आप अपनी फैमिली तो क्या अकेले खड़े होकर भी वहां 10 मिनट नहीं गुजार सकते आप। जनाब सिनेमे दी शक्लां ही थाने वर्गियां होईयां ने। भाई सिनेमा साफ सुथरा करो, इंजॉय करन जावे। सिनेमे 'ਚ जा के वेखो अज भी ओही नान टिक्कियां मिलन डईयां ने। मैनूं लगदा बंदा उदों दा बैठा बनाउण डिया उत्थे। खुद हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर।